پیارے سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک اسکول ٹرپ کی۔ گریجویٹ پوسٹ کلاس کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کی ٹرپ کی بس بھرپور ہلے گلے کے ساتھ موٹر وے پر دوڑ رہی تھی۔ چیک پوسٹ پر تھوڑی دیر رکنے کے بعد بس مری کے روڈ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ نے بھرپور انداز میں نعرے لگائے، مری کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میڈم اریبہ اور سر حسنان لڑکے لڑکیوں کی ان شرارت بھری حرکتوں پر مسکرائے جا رہے تھے۔ مجھے اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب گاڑی گول چکر کاٹتی ہوئی پہاڑ پر چڑھتی ہے اور ہم زمین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ مس اریبہ نے سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ واقعی من تمام تفکرات سے آزاد ہو کے خوشیوں کی فضا میں جھومنے لگتا ہے۔ سر حسنان نے بھی اپنی رائے دی۔ پیچھے سے ایک اسٹوڈنٹ نے سر حسنان کی بات سن کر کہا، تھوڑا سا انتظار کر لیں سر، ہم ہوا میں پرواز کرنے والے ہیں۔ سر حسنان نے مسکراتے ہوئے مس اریبہ کی طرف دیکھا۔ مس اریبہ بس کی آخری سیٹ پر بیٹھے 4 اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر حسنان نے محسوس کیا کہ مس اریبہ یکدم سنجیدہ ہو گئی ہیں۔ کیا بات ہے، آپ وہاں پیچھے کیا دیکھ رہی ہیں؟ جو میں محسوس کر رہی ہوں، کیا وہ تم محسوس نہیں کر رہے؟ میں ان 4 اسٹوڈنٹ کی بات کر رہی ہوں جو آخری سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے شور شرابے میں وہ چاروں مسلسل خاموش ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ امیر زادوں کی یہ بگڑی ہوئی اولاد ایسی ہی ہے۔ یہ چاروں بہت موڈی ہیں، ان کی اپنی ہی دنیا ہے۔ تم ان کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تم انہیں جانتی نہیں؟ انہیں جانتی ہوں، اس لیے تو پریشان ہوں۔ پر رونق ماحول میں کسی ایک انسان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تمہارا واسطہ تو ان کے ساتھ رہتا ہے، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ چھوڑو اس قدر پر مزہ، سفر کو میں بور نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی چڑھائیوں کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں بہت شوق ہے تو بتاتا ہوں۔ حوریہ، وشا، خیام اور فہر جادیہ چاروں کلاس کے نالائق ترین اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ چاروں یونیورسٹی تک کیسے پہنچ گئے۔ ان کی تعلیمی حالت دیکھ کر تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں نے ان چاروں میں کچھ عجیب سی باتیں محسوس کی ہیں، اس لیے میں تم سے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم نے کیا محسوس کیا ہے، پھر میں تمہیں مزید کچھ بتاؤں گا۔ اریبہ نے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی، یہ چاروں ہمیشہ ہی ساتھ رہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ چاروں کلاسز جوائن نہیں کر رہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج حوریہ کلاس میں نہیں ہے اور کل وشا نہیں ہے، یہ چاروں ہی کلاس سے غائب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو ان چاروں کا تعاقب کرنے کو کہا۔ اس اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ چاروں بار بار یونیورسٹی کے میوزیم میں جاتے ہیں اور کبھی کبھی یونیورسٹی کے ایسے حصے میں جاتے ہیں جہاں انہیں تنہائی میسر آئے۔ حسنان کی تمام تر توجہ اریبہ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ میوزیم میں وہ چاروں کیا کر رہے تھے؟ تم نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ اس اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ ان چاروں نے میوزیم سے کچھ چرایا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے سیٹ فیڈ، مگر جب میں نے ان چاروں کی تلاشی لی تو مجھے ان سے کچھ نہیں ملا اور میوزیم کی اشیاء میں کچھ کمی نہیں لگی۔ حسنان نے اریبہ کی سیٹ پر ہاتھ رکھا، مگر مجھے کچھ ملا تھا۔ میں نے بھی ان کی مشکوک حرکات کا نوٹس لیتے ہوئے حوریہ کو کسی کام سے بھیج کے اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ مجھے اس کے بیگ سے کالے جادو کی کتاب ملی۔ میں نے وہ کتاب اس کے بیگ میں واپس رکھ دی۔ اس طرح سے میں نے
خیام کے بیگ کی تلاشی لی۔ اس کے بیگ سے مجھے ہیروین بھرے سگریٹ ملے۔ میں نے پرنسپل صاحب کو وہ سگریٹ دکھائے تو انہوں نے اس پر کچھ ایکشن نہ لیا، بس خیام کو بلا کر ڈانٹ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چاروں ہی ڈرگز لیتے ہوں۔ وہ دونوں جوں جوں ان 4 اسٹوڈنٹ کی بات کرتے جا رہے تھے وہ تفریح بھرے ماحول سے کٹتے جا رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ بندر کی طرح چھلانگ لگا کر ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ سر آپ کیوں اس قدر سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے جو کہا تھا کیا وہ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ٹرپ پر جائیں گے تو میں تمہارا استاد نہیں تمہارا دوست بن کر رہوں گا۔ حسنان نے مسکراتے ہوئے اریبہ کی طرف دیکھا، اور مس اریبہ یہ بھی تمہاری ٹیچر نہیں ہیں؟ اریبہ نے گھور کر حسنان کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ 3 اسٹوڈنٹ مزید کھڑے ہو گئے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، آپ دونوں ہمارے ساتھ گیم کھیلیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا گانا جس حرف پہ ختم ہو گیا دوسرے کو اسی حرف سے گانا شروع کرنا ہوگا۔ اریبہ نے منہ بنایا۔ حسنان کوئی بات نہیں اریبہ، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حسنان خیام سے مخاطب ہوا، تم چاروں بھی کھیلو۔ خیام کی جگہ جواب وشا نے دیا، ہمارا موڈ نہیں ہے۔ اریبہ نے سر کو خفیف سا جھکایا، یہ لڑکی وشا مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتی۔ ناک میں نتھنی اور جینس کے ساتھ شارٹ شرٹ، مہذب گھروں کی لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ باغی لوگ ہر اس روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو ان پر زبردستی مسلط کی جائے، چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہو۔ تم انہیں چھوڑو، گیم کھیلتے ہیں۔ حسنان نے کہا، جب گانوں کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مذاق میں کب 20 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا، پتہ بھی نہ چلا۔ مزید ایسی اردو سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کا مفت میں حصہ بن جائیں۔ شکریہ۔